السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھہریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ یہ یوں سمجھیے میرے بھائی کہ ابلیس نے پگڑی بھی لگا رکھی ہے اور باقی اپنا حلیہ بھی عالمانہ یا درویشانہ بنا رکھا ہے۔ پہلے تو اس بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے، میں پہلے بھی اس کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، گزرتے ہوئے سامنے آ جاتی ہے، اور کل جو اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ لی ہے، سن بھی لی ہے۔ اس بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اپنی گز گز کی مونچھیں ہی صاف کر لے۔ بہرحال جو کہہ رہا ہے وہ کھلم کھلا کفر ہے اور شرک ہے۔ باب علی حجویری سے مانگ لو۔ بابا علی حجویری وہ ہمیں کیا دے گا؟ جب یہی علی حجویری مر گیا تھا تو کسی نے اس کا استنجا بھی کروایا تھا اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ لیے تھے اور اس کو غسل بھی دیا تھا، ہاں جی، اور اس کو 4 بندوں نے کندھوں پر اٹھا کر کے قبر تک بھی پہنچایا تھا۔ یہ جو قبروں میں مردے ہیں اور بابے ہیں یہ اتنے محتاج ہیں کہ جب یہ بابے پیدا ہوئے تھے تو اپنا استنجا اور اپنا غسل خود نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ علی حجویری مر گیا تھا تو اپنا استنجا اور اپنا غسل خود نہیں کر پایا تھا۔ بابا علی حجویری یا کوئی بھی ان کا مردہ ہے، وہ مرنے کے بعد خود چل کر اپنی قبر تک نہیں جا سکتا تھا۔ اگر یہ تو لوگوں کی مہربانی ہے کہ جو اسے 4 کندھوں پہ اٹھائے، قبرستان لے آئے اور قبر میں دفن کر دیا، ورنہ آپ علی حجویری کی مردے کو باہر پڑا رہنے دیتے تو پورا محلہ بدبو سے بھاگ جاتا ہے نا۔ اگر میری بات کا اعتبار نہیں آ رہا تو کل کو جب الیاس قادری مرے گا نا تو الیاس قادری کو وہیں محلے میں پڑے رہنے دیں، اپنے گھر کے اندر، دیکھیں کہ کیسے پورا محلہ بدبو کے مارے بھاگتا ہے۔ یہ تجربہ کر لیں۔ کسی کو برا لگے نا کہ میں نے بابے کے متعلق یہ کہا تو ہم تو مرتے دم تک کہیں گے کہ بابا علی حجویری اگر 4 بندے اسے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان نہ لے جاتے تو بابے حجویری نے تو بدبو چھوڑنی تھی۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اپنے کسی زندہ پیر پر جب وہ مر جائے تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اب ہم علی حجویری سے جا کر کے مانگیں جو اپنے مرنے کے بعد اپنے روتے ہوں کو چپ نہیں کرا سکا، وہ علی حجویری ہمیں کیا خاک دے گا؟ علی حجویری سے مانگنا اسی طرح ہے کہ کوئی لات اور منات کے بت سے مانگے۔ علی حجویری سے جا کر مانگنا ایسا ہے کہ کوئی ہنومان اور کالی دیوی کے بت سے جا کر کے مانگے۔ اب بتاؤ مجھے، ہنومان کا بت، وہ بندر کی شکل کا بت، یا کالی ماتا وہ سونی عورت، خوبصورت عورت کا جو بت ہے، اس کالی ماتا یا ہنومان کے بت سے مانگنے پر یہ بت ہمیں کچھ دیں گے؟ بریلویوں کا جواب بھی ہوگا نہیں جناب، اس ہنومان اور کالی ماتا کے بت نے کچھ نہیں دینا۔ حالانکہ نظر آنے میں وہ کالی ماتا کا جو بت ہے بڑا سونا اور خوبصورت ہے، ہاں جی، بڑی سیکسی قسم کی عورت کا انہوں نے بت بنا رکھا ہے، تو وہ بت آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ اسی طرح کوئی علی حجویری بابے سے جا کر مانگتا ہے، علی حجویری نے اسے کچھ نہیں دینا، اس کی عقل کی مت ماری ہوئی ہے، اس کا ایمان اس کے سینے میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بقول بندیالوی اگر ابو جہل جیسے کافر بھی، میں کہتا ہوں فرعون اور نمرود جیسے کافر بھی اگر زندہ کر دیے جائیں اور آج کے ان قبر چٹوں کا حال دیکھ لیں تو چاروں نچار مجبوراً وہ یہ کہیں گے کہ اے تا ساڈے بھی پیو نکلے نہیں، ہمارے بھی ابا ہیں، ہم سے بھی آگے ہیں۔ تو شامت ہے جناب، شکل درویشانہ، خیر یہ درویش بھی عجیب ہے کہ جس نے گز گز کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اتنا بدتمیز اور نکما، اور صفائی کا پتہ نہیں یہ کھاتا پیتا کیسے ہوگا، ہاں جی، جس کسی کے گھر مہمان بنتا ہوگا
پیالے میں چائے پیے گا یا پانی گلاس میں پیے گا تو پہلے تو اس کی مونچھیں آگے جاتی ہوں گی. 2 گز لمبی اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا مونچھوں کو پست کرواؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھیوں کو چھوڑ دو. سر پر پگڑی، چہرے پر سنت، اور درمیان میں 2 گز کی لمبی مونچھیں اور زبان اتنی پلید کہ ابلیس بھی شرما جائے.